شاہ عطار کا پیارا ہے یہ مشتاق عطاری۔ آج اسلامی بہنوں کا یہ حال ہے، وہ گھروں میں نمازیں قضا کرتی ہیں۔ اسلامی بھائی گھر اور باہر سب جگہ نمازیں قضا کرتے ہیں، ادھر ادھر دوستوں کے ساتھ کام میں مصروف ہیں، نماز جیسی عبادت سے دور ہے، فضول باتوں میں وقت صرف ہو رہا ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا، فضول باتوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ عورتوں کو گھروں میں کام کاج سے فرصت نہیں ہے، بچوں کے پیشاب پخانے کا بہانہ کر کے نمازیں قضا کرتی ہیں۔ یاد رکھیں جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ بے نمازی کے چہرے پر رونق نہیں رہتی، بے نمازی کے رزق میں برکت نہیں ہوتی، بے نمازی کی معاشرے میں عزت نہیں ہوتی۔ نماز سے عزت ملتی ہے، نماز سے رزق میں برکت ہے، نماز چہرے کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں روشنی ہے۔ نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے بروز محشر سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا جنت میں دیدار ہوگا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم نماز جیسی عظیم الشان عبادت سے دور ہیں، وہ عبادت کہ جس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے۔ نماز معراج شریف کا تحفہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ عظیم الشان تحفہ ہمارے پاس لائے، آج ہم اس تحفے کی قدر نہیں کر رہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخر کب تک ہم اسی طرح غافل رہیں گے؟ کب ہماری غفلت کا پردہ چاک ہوگا؟ کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ تو ابھی موقع ہے، ابھی ہم توبہ کر سکتے ہیں۔ آئیے اللہ کے حضور مل کر توبہ کریں۔ کیا ہے مالک، ہمارے تو گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم 5 وقتہ نماز ادا کریں گے، گناہوں سے بچتے رہیں گے، تیرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے۔ اسی میں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ اسلامی بہنیں بھی سماعت فرما رہی ہیں، بے پردگی کا مرض آج مسلمان عورتوں میں عام ہوتا جا رہا ہے، بالخصوص گاؤں دیہات کے علاقوں میں تو عجیب و غریب سوچ ہے، اور سارے پیڑاں پران ہے، اور بالکل پردہ ہے۔ اسلام کی کسی بھی حکم میں خامی نہیں، کسی بھی حکم میں خامی نہیں، خامی ہمارے اندر ہے۔ اسلام نے جو حد مقرر کی ہے اس حد کے اندر ہمیں رہنا ہوگا۔ عورت کا لفظی ترجمہ چھپانے کی چیز ہے، اس کی آواز تک جو ہے وہ غیر محرم نہ سنے، یہاں تک کہ عورت کے بال بھی غیر محرم نہ دیکھے۔ بلکہ ہم نے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے کہ عورت جب کنگھی کرے تو اس کے جو بال کنگھی میں ہوتے ہیں ان کو بھی وہ باہر نہ پھینکے تاکہ غیر مرد کی ان پر بھی نظر نہ پڑے۔ یاد رکھیں میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اسلام کے اصولوں پر عمل کرنے میں ہماری فلاح و بہبود ہے۔ مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے، جو بے پردہ گھومتی ہیں رب تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا قبر میں ان کو عذاب ہوگا، روز حشر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ کہیں دیکھا گیا کہ وہ سر کے بالوں سے لٹکی ہوئی ہیں اور ان کو سزا دی جا رہی ہے، کہیں کسی طریقے سے دیکھا گیا کہ عورتوں کو بے پردگی کی وجہ سے سزا مل رہی ہے۔ اور یاد رکھیں پردے میں عزت ہے اور احترام ہے اور عظمت ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جو عورتیں مکمل پردے گھر سے باہر مجبوری میں بھی اگر نکلتی ہے یا ضرورتاً نکلتی ہے، ان کو لوگ کس نظروں سے دیکھتے ہیں، اور جو بے پردہ گھومتی ہیں ان کو کن نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ سب باشعور اور سمجھدار حضرات ہیں، میری اتنی سی بات سے خود اندازہ لگا لیں، اسلامی بھائی بھی اور اسلامی بہنیں بھی، کتنا فرق ہے دونوں کے درمیان۔ اور پردہ قرآن و احادیث کے احکامات کے مطابق ضروری ہے کہ نامحرم سے پردہ کیا جائے، مگر افسوس آج ایسا یعنی کہ ہمارا ذہن شیطان نے خراب کر دیا کہ جتنے میڈیاز ہیں، جتنے یعنی کہ ذرائع ابلاغ ہیں، سب کے سب
آج بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں، کیا اخبار و رسائل اور کیا دوسرے ذرائع، بلکہ اس کو اور جناب والا طریقے سے، یعنی شراب کے اوپر سرکے کا لیبل لگا کے، مکھن کا لیبل لگا کے، شربت کا لیبل لگا کے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور اس کو ٹیلنٹ کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو تہذیب کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو ثقافت کا نام دیا جا رہا ہے، اس کو فن کا نام دیا جا رہا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا تمدن یہ اسلام سے وابستہ ہے۔ ہم اسی تہذیب کو تہذیب کہیں گے جو اسلامی اصولوں کے مطابق ہو۔ شاہ